معزز ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے حدیث غدیر کی دلالت پر۔ سند حدیث غدیر کی متواتر ہے، بلا شک و بلا ریب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دلالت پر وہ فرقہ جو سیاست کی بنا پر ان کا اساس ہے، ان کی بنیاد پڑی ہے سیاست کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، خلافت پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، وہ فرقہ کہتے ہیں کہ مولا سے مراد کیا ہے؟ محبوب ہے یا محب ہے، کہ یعنی جن سے میں محبت کرتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، یا یہ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ معنی غلط ہے، یہ معنی باطل ہے۔ پہلی بات ہے اس مدلول پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ ایک قرینہ ہے ان کے پاس، یمن والی کہانی، اس کی جواب ہم مکرر دے چکے ہیں ہمارے تقاریر پہ، آپ جائیے، جو اسی سلسلے میں غدیر کے سلسلے میں جو ہمارے شروع کے کچھ تقریرات ہیں اس میں ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ ہمارا کہنا ہے، مذہب حقہ کا کہنا ہے کہ حدیث غدیر من کنت مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے زندگی میں مجھے حق تصرف حاصل ہے، جس کے زندگی میں اولا بالطاعہ ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے زندگی میں اولا بالطاعہ ہیں، اولا بالتصرف ہیں۔ اس کے دلائل کئی ہیں عزیزو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کو مصدر فرمایا ہے، یعنی اس کلام کے آغاز میں اپنی موت کی خبر دی ہے، اور موت کی خبر دینے کے بعد وصیت کرنے لگے۔ وصیت کرتے ہوئے کہتے انا وانی قد ترکت فیکم وانا تارک فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چھوڑ کے جانا یہ خود صریح ہے وصیت میں۔ اور یہ پہلا قرینہ ہم نے آپ کے خدمت میں پہلے عرض کیا ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے بعد مسلمین کا امور کون چلائے گا، اس کو نصب کرے، یہ واضح بات ہے۔ اچھا، بالخصوص اس زمانے میں کہ قرآن بھی جمع نہیں ہوا تھا، سنت بھی مدون نہیں ہے، اور مسلمانوں کے دشمن بہت ہیں، کفار سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایران کی جو امپائر ہے، روم کی جو امپائر ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف قبائل ہیں جن کے دلوں میں اسلام سے بغض ہے، کیونکہ ان کے نوجوان مارے گئے، ان کے سردار مارے گئے ہیں جنگوں میں، اور جو منافقین مسلمانوں کے اندر ہیں، تو ایسے حالات میں کہ ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ، سب سے نزاعی مسئلہ، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ امامت کا مسئلہ ہے، تو وہ امام تعین کریں۔ یہ قرینہ واضح ہے، اس کے متعلق مختصراً بات کر چکے ہیں پہلے۔ دوسرا قرینہ حدیث ثقلین ہے کہ غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطق فرمایا ہے، کلام فرمایا ہے، اور ذکر فرمایا ہے حدیث ثقلین کا۔ حدیث ثقلین بالاستقلال، مستقل طور پر امامت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، اور اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ قرینہ بھی ہے حدیث غدیر، کیونکہ ایک ہی مقام پر فرمایا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، اولا بالتصرف ہوں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے آقا ہیں، اولا بالتصرف ہیں، اور میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں ان کا سردار، امامت کا دعوے دار کون ہے؟ سب سے پہلا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا ہے، اور اہل بیت میں سے کس فرد کو فوری طور پر اپنے بعد، جو ان کے بعد فوراً بلا فصل خلیفہ ہوگا، غدیر کے مقام پہ ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے فرمایا ہے۔ حدیث ثقلین عزیزو، اس الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اپنی اطرت کو، اور اگر جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، ان سے تمسک کرو گے، تو تب کبھی تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، ان الفاظ کے ساتھ کہ بخوبی واضح ہے، ان الفاظ سے بخوبی واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، ان کی اقتداء، ان کی طاعت واجب ہے، اور اگر کوئی ان سے اقتداء کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، ان کی طاعت کرتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ متواتر ہے۔ اس کے مقابلے میں گمراہ فرقے نے ایک حدیث گڑھ دیا ہے، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کتاب اللہ و سنتی، جو بہت مشہور ہے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، ہر جگہ سنتے رہتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث
یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث جماعت عمریہ کے کتب میں بڑے حفاظ نے، بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابو داود نے، اللہ آپ کا بلا کرے، ابن ماجہ قزوینی نے، احمد ابن حنبل نے، ان اعاظم نے حدیث سے اعراض کیا ہے، اس حدیث کو نقل نہیں کیا. یہ حدیث غیر معروف، غیر مشہور طرق سے، غیر معروف کتب میں آیا ہے. اس کے بالعکس حدیث ثقلین کتاب اللہ و عترتی بہت ہی متواتر طرق سے، فرقہ ضالہ کے کتب میں متواتر طرق سے، اور ہر طریق بھی صحیح، بنفسی صحیح طریق سے مروی ہے. اور ظلم دیکھیے دنیا کا، اور سیاست دیکھیے عزیزوں کہ آپ نے ہر جگہ کتاب اللہ و سنتی تو سنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی خطبہ نہیں ہوتا نماز جمعہ کا، کوئی تقریر نہیں ہوتی ان گمراہ فرقے کے مولویوں کی، مگر یہ کہ وہ کتاب اللہ و سنتی والی حدیث جو ضعیف بلکہ مکذوب موضوع حدیث ہے، عقل کے خلاف والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کتاب سنت اور کتاب کا اتباع کرنا واجب ہے، لیکن ان کو وسیع بنانا یہ عقل کے خلاف ہے، ان کو خلیفہ بنانا یہ عقل کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سند نہیں ہے اور بات بھی ہے عقل کے خلاف. اس کو آپ نے بہت سنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس روایت کے، یہ روایت کیوں گڑی ہوئی ہے، یہ کیوں اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، حفاظ نے اس سے اعراض کیا ہے، اور اعراض حفاظ خود بہت بڑی علت ہے، بہت بڑی طعن ہے اس روایت میں. اس کے متعلق آئندہ جا کر بات کریں گے، لیکن ابھی حدیث ثقلین ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس کی مزید تصحیح کے لیے عزیزو آپ کی خدمت میں کچھ مزید اسانید پیش کرتے ہیں اور کچھ مزید روایات پیش کرتے ہیں، اور یہ روایات بہت زیادہ ہیں عزیزو. ابھی تک ہم نے جو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں حدیث ثقلین، اسی صیغے کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ کہ اہل بیت اور قرآن، اہل بیت علیہم السلام، عصرت طاہرہ علیہم السلام اور قرآن مجید کی اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور میں ان کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اور بھی ہے کہ یہ کبھی الگ نہ ہوں گے، الگ نہ ہو جائیں گے قیامت تک. وہ الگ نہ ہو جانا وہ اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ بھی امامت کی دلیل ہے. لیکن فی الحال اسی فقرے کے ساتھ کہ اتباع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، یہ فقرہ بھی آپ کی خدمت میں صحیح اسانید کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، وہ ہے کتاب المعرفہ والتاریخ سفیان یعقوب ابن سفیان ابن جوان الفسوی الفارسی کی کتاب سے، وہ تصحیح بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں انصاب الاشراف میں سے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اسحاق ابن راہوی کی مسند سے. یہ 3 طرق آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور ہر طریق بنفسی ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب کثرت، اگر ایک حدیث میں دیکھ، اگر ایک حدیث مختلف طرق سے وارد ہوتی ہے، وہ ہر طریق ضعیف بھی ہوتی ہے، تو خود کثرت طرق ضعف حدیث کا جبر کر دیتی ہے، ضعف حدیث کو اٹھا دیتی ہے، ضعف حدیث کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے، اس سے منجبر ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے ابھی 3 طریقے صرف آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ابھی مزید طریق آنے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے کہ حدیث متواتر ہے، اور ہر حدیث کثیر الطرق بھی ہے، اور ہر طریق فی نفسہا صحیح بھی ہے. اچھا، 3 طریق پیش کر چکے ہیں، چوتھا طریق اور 5واں طریق کہ دونوں بھی صحیح بھی ہیں، وہ ہے حافظ ابو الحسن دارقطنی کی روایت. حافظ ابو الحسن دارقطنی اپنے شیخ حافظ ابو الطاہر الذہلی کی روایات میں سے 2 روایت نقل کی ہیں، اور وہ دونوں روایت عزیزوں حدیث ثقلین پہ ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہیں، اور دونوں صحیح، اور وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عزیزوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بلی الجزء الثالث والعشرون، ایک جز ہے، حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، من حدیث ابی الطاہر محمد ابن احمد ابن ابی عبداللہ ابن ناصر ابن بجیر ابن عبداللہ ابن صالح ابن اسامہ الذہلی القاضی. سمجھے، ابو طاہر الذہلی کس نے لکھا ہے؟ یہ ابو الحسن دارقطنی البغدادی، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ تھا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی تصنیف ہے. یہ کتاب چھپی ہے دار الخلفاء للکتاب الاسلامی میں چھپی ہے، اور یہ سنہ 1986 میں دار الخلفاء للکتاب الاسلامی کویت میں چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 50 میں یہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 151
اور حدیث نمبر 152. پہلے ہم حدیث نمبر 151 کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر حدیث نمبر 152. حدیث نمبر 151. حدثنا ابو بکر القاسم ابن زکریہ ابن یحییٰ المقرع، اس کا لقب ہے المترز. حدثنا محمد بن حمید حدثنا هارون بن المغیرہ عن عمرو بن ابی قیس عن شعیب بن خالد عن سلمہ بن کہیل عن ابی الطفیل سمع زید بن ارقم سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ سند جو آپ کی خدمت میں ہے پیش کیا ہے، اس کے فرد کی توثیق اور اس فرد کی تعدیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حدیث یہ ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جانے والا ہوں دو بہت ہی قیمتی چیزیں، دو بہت اہم چیزیں. کتاب بل لن تذلوا ما اتبعتموہما، جب تک تم ان دونوں اتبعتموہما، جب تک تم ان دونوں کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہادی بنا کے بھیجا ہے، چراغ ہدایت بنا کے بھیجا ہے، علم ہدایت بنا کے بھیجا ہے. تو یہ دو دنیا سے جا رہے ہیں. امت کی ہدایت ان کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے فرد کی، گمراہ نہ ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا بندوبست کیا ہے، ایسا بندوبست کیا ہے 100% گارنٹی کہ اے لوگو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے. او مسلمانوں غیرتو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو تم نے توڑ دی 1400 سال سے احادیث متواتر کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم بغیرتوں کو کسی برے بات کی طرف دعوت نہیں دی ہے کہ تم اس کو توڑتے ہو، اس کے اتباع نہیں کرتے. تمہیں دعوت دی ہے اہل بیت معصومین طاہرین کی اتباع کی، کہ اگر اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ سچ متواتر حدیث تمہارے کتبوں میں موجود، تمہارے علماء تم سے چھپاتے ہیں یہ ملائن. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو تم نے اپنے پیروں تلے دبائے رکھا ہے، اس کو وائلیٹ کیا ہے 1400 سال سے. اگر کسی غلط بات کی طرف دعوت دی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی چل ان سے غلطی ہو گئی، نبی سے غلطی ہو گئی، وہ انسان تھے. جیسے تمہارا عقیدہ ہے ان الرجل لا يحجر نستجیر باللہ. لیکن یہ تو ایسی بات ہے، غلط بات کی طرف دعوت نہیں دیا کہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اتباع کرو کن کی؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی. لیکن جس مذہب کی اساس سیاست پہ نا، سیاست دانوں نے اس کے مذہب، اور وہ بھی سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو گندے، جو غدار، جو جنگوں سے بھاگنے والے سیاست دان تھے، ٹھیک ہے نا، نامرد، انہوں نے جن مذہب کی بنیاد رکھی اس میں تو لازمی بات ہے کہ ایسے منور احادیث کو چھپایا جائے اور جھوٹے احادیث کو پھیلایا جائے. اچھا فرمایا، کیا فرمایا عزیزو؟ اے لوگو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، لن تذلوا ما اتبعتموہما، کبھی گمراہ، ہرگز، لن، ہرگز، ابد تک گمراہ نہ ہو جائے. لن تعبید کے لیے ہوتا ہے، تعبید کس کو بولتا ہے؟ ابدیت کے لیے. ابدن، ہرگز، نیور گمراہ ہو جاؤ گے جب تک ان دونوں کی اتباع کرتے رہو گے. القرآن ایک ہے، القرآن و اہل بیتی عطرتی، اور میری اہل بیت میری عطرت طاہر علیہم السلام. اب اہل بیت میں نساء ہیں یا نہیں ہیں، ازواج ہیں یا نہیں ہیں؟ ازواج نہیں ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے جائے گی، آگے آئے گی. لیکن یہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے فریقین کا کہ نساء امام نہیں ہیں، ازواج کی کوئی امامت نہیں ہے. ازواج نے کبھی امت کو، سوائے عائشہ کو جنگ جمل میں کمانڈر بنی تھی، اس کے علاوہ تو کبھی کسی نے امت کی کسی اور جماعت عمریہ خود کہتے ہیں کہ عائشہ نے غلطی کی، خطا کی، ٹھیک ہے نا، وہ کمانڈر بنی ہے تو غلطی کی ہے نا. اس کے علاوہ تو ازواج نے کبھی ایک دفعہ اسے امام بننے کی کوشش کی ہے، وہ بھی غلطی ہو گئی اس سے اور بری طرح اسے شکست کھائی. اس کے علاوہ تو ازواج نے امامت کا کبھی ادعا ہی نہیں کیا نا. جن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت پہ مسلمین کا اجماع ہے کہ ان کی امامت ہے، کون ہے وہ؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اس میں ازواج شامل نہیں ہیں. اور ان کا تاج سر کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا امیر المؤمنین علیہ السلام. اور یہ کلام غدیر قوم میں ہو رہی ہے. اچھا، اور پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے لفظ اطرت. لفظ اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متواتر احادیث میں اہل بیت سے پہلے یا اہل بیت کے بعد لفظ اطرا کا ذکر کیا ہے.
اور اتنا انشاءاللہ عربی لیکسیکوگرافی کے لحاظ سے، ادبی لغت کے لحاظ سے اس مفردہ کا، اس لفظ کا انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم آپ کی خدمت میں کھولیں گے، لیکچر میں تشریح کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ازواج کو خارج کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی توہم ہی باقی نہیں رہتا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بعد لفظ عطرت کا ذکر کیا ہے تو اس میں سے ازواج قطعاً خارج ہیں۔ اچھا، ثم قال، پھر فرمایا نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، هل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم واموالهم، کیا تم جانتے ہو، ایمان ہے تجھے بغیرتو، اور جانتے ہو النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تصرف کا اختیار ہے، فرمان کا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے وہ امر کرے، حکم دے مسلمانوں پر، اور ان کا ہر حکم نافذ ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے یا نہیں ہے؟ 3 مرات، 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے نا۔ جماعت ہمارے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کو جو قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مؤکد حدیث، سب سے متواتر حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث غدیر ہے، اور حدیث ثقلین ہے۔ اس کو نہ ان کے علماء مانتے ہیں نہ ان کے عوام مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو سیاستدان جنہوں نے ان کے مذہب کی اساس رکھی، ان کی قداست ان کے لیے اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈری ہیں، ایک بہانہ ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات ان سیاستدانوں کی، ان خلفاء کی، ان غاصبین فدق کی سیاست سے نہیں ٹکراتی، اس وقت تک ہمیں ان کو قبول ہے۔ اگر جس لمحہ قرآن کی کوئی آیت خلفاء سے ٹکرا گئی، قرآن بھی مردود ہے، اور اگر سنت ٹکرا دی، سنت بھی مردود ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ 3 دفعہ پوچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، هل تعلمون، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں اولا بالمؤمنین من انفسهم ہوں؟ اچھا، میں تو مسلمانوں کے جان و مال میں جیسا بھی حکم کروں میرا حکم نافذ ہے۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ جی ہاں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا نعم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں اولا بال انفس والاموال ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے اولا بالاموال، انفس ہیں، اس کے آقا ہیں، اس کے سید ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث عزیز و صریح ہے کس معنی میں؟ کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ما اتبعتموہما۔ یہ حدیث غدیر کا ہے۔ حدیث غدیر میں انہوں نے اپنے مرنے کا، اپنی وفات کا خبر دی ہے، اور یہ اتنا بہت ہی اہم وصیت کیا ہے کہ گمراہ تمہارے عدم گمراہی کا، تمہارے گمراہ نہ بن جانے کا میں نے بہت، اور بلکہ اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ گارنٹی ہے، ضمانت ہی ضمانت ہے، شورٹی ہے 100% یقین کے ساتھ، کبھی ہرگز قیامت تک جتنے کفر و شرک کے بادل اٹھیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم اتباع کرو گے، کن کی؟ قرآن پاک کی اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس وقت قرآن پاک کسی کے پاس نہیں تھا، اس وقت قرآن پاک صحابہ کے پاس نہیں تھا، وہ جمع قرآن پہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اکثر لوگ وہاں پہ بھی وہی لوگ تھے جو ابھی تازے مسلمان ہوئے تھے حجۃ الوداع میں، تو ان سے کہنا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ان کے پاس نہیں ہے، قرآن تو بعد میں جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جس بات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو وہ قرآن کا بھی حوالہ جو دے رہے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف حوالہ دے رہے ہیں کہ قرآن بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت بھی قرآن ہیں، یہ بظاہر دو ہیں، در حقیقت ایک ہیں، ان میں کوئی افتراق نہیں ہے، ان کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع بھی اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کے ضمن میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ کیونکہ اس وقت قرآن کوئی مستقل کتاب کے طور پر کسی کے پاس نہیں تھا، جیسے کہ آج قرآن مسلمانوں کے گھروں میں ہے۔ اچھا، اس حدیث کی سند کے متعلق میرے عزیزوں آپ بات کریں۔ اچھا، اس حدیث کو سند کیا ہے؟ جتنے میں نے یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہ رنگ وغیرہ میں اس کو آف کر دوں بھائی۔ یہ حدیث کی سند یہ ہے عزیزوں، ابو بکر قاسم ابن زکریا ابن یحییٰ المقری حدثنا محمد بن حمید حدثنا ہارون بن المغیرہ عن عمرو بن ابی قیس عن شعیب بن خالد عن سلمہ بن کہیل، اور وہ ابو طفیل سے روایت کرتا ہے، ابو طفیل صحابی ہے، پھر وہ دوسرے صحابی زید سے روایت کرتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق آپ کی خدمت میں، سند کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرائض درپیش ہے۔
سب سے پہلے عزیزو اس حدیث کو اگر دیکھیے، ابو بکر قاسم ابن زکریا ابن یحییٰ المقری، لیکن اس سے کون روایت کرتا ہے؟ اس سے حافظ دارقطنی کا شیخ جو ہے ابو الطاہر الذہلی روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں ابو الطاہر الذہلی کی توثیق سے۔ عزیزو یہ کتاب کتاب الولاۃ و کتاب القضاۃ تالیف ابی عمر محمد ابن یوسف الکندی المصری۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 581 میں ابو الطاہر الذہلی جو دارقطنی کا جو شیخ ہے اس کا ترجمہ ہے یہاں پر ابو الطاہر الذہلی، اس کا نام یہ ہے محمد ابن احمد ابن فلان بلی وروى عنہ الدارقطنی، یہی دارقطنی کا استاد ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کان ابو الطاہر محدث زمانہ، یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، وطال عمرہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شیخ تھا حدیث کا، اور اس کی عمر بھی بڑی طویل تھی۔ اور اس کے متعلق علماء نے کیا فرمایا؟ خطیب بغداد نے اپنے کتاب تاریخ بغداد میں کہا ہے کہ حدث ببغداد ونزل مصر وحدث بها، یہ بغداد میں حدیث نقل کرتا تھا، وہ مصر میں بھی رہا ہے اور مصر میں بھی اس نے نقل کیا ہے۔ فاکثروا عنہ، اس سے بہت سارے لوگوں نے حدیث نقل کیا۔ کان ثقتا عمر ابن ابی عمر نے اس کو واسط، عراق میں شہر ہے واسط، وہاں پر اس کا قاضی بنایا تھا۔ اچھا، وكان ثقة ثبتا كثير السماع فاضلا، ثقة ثابت كثير السماع فاضل تھا۔ كان فقيها أديبا مسندا له قدر وجلالة، مسندا ہونا چاہیے، مسند تھا اور صاحب قدر جلالت تھا۔ كان كثير الحديث واسع المذاكرة، ثابت ہوگا اس کی وثاقت عزیزو۔ اچھا، اور وہ کن سے روایت کرتا ہے عزیزو؟ وہ مترز سے روایت کرتا ہے، مترز سے، ٹھیک ہے؟ القاسم ابن زکریا المدرس، مترز سے۔ یہ کتاب تقریب التہذیب تالیف شیخ ابن حجر العسقلانی، چاپ دار الرشید، ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 450۔ القاسم ابن زکریا ابن یحییٰ البغدادی ابو بکر المقری المعروف بالمترز، حافظ ثقہ، حافظ ثقہ، حافظ بھی ہے ثقہ بھی ہے، ٹھیک ہے عزیزو؟ پھر سند کیا ہوا عزیزو؟ ابو بکر الذہلی کا ہم نے بتا دیا آپ کو۔ ابو بکر الذہلی پہلے نمبر 1 کس سے روایت کرتا ہے؟ نمبر 1 یہ آدمی ہے ابو بکر قاسم نے، یہ المترس سے، یہ نمبر 1 ہے۔ اب نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، محمد ابن حمید، یہ محمد ابن، اچھا معاف کیجیے گا میں نے آپ کو دکھایا نہیں، یہ ابو قاسم ابن زکریا سے نقل کرتا ہے جو مترس جس کا نام ہے، اور وہ محمد ابن حمید سے نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمد ابن حمید کے آپ کو دکھائیں توثیق، یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الخامس والعشرون طبع مؤسسۃ الرسالہ، یہ صفحہ نمبر 97 میں محمد ابن حمید ابن حیان التمیمی اس کو فرماتے ہیں کہ یہ روا لہو ابو داود ترمذی قاف، یعنی محمد ابن یزید القزوینی یعنی ابن ماجہ، انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اچھا ابو داود ترمذی ابن ماجہ نے ان سے روایت کی ہے، احمد ابن حنبل بھی ان کا شاگرد ہے، اچھا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل بھی اس کا شاگرد ہے، اس کے علاوہ قاسم ابن زکریا المترز جو اسی سند میں ہے، یہ بھی اس کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے؟ محمد ابن جریر الطبری اور یحییٰ ابن معین، یہ بھی انہوں نے ان سے حدیث اخذ کی، اتنا بڑا حافظ ہے۔ حافظ ابو زرعہ نے فرمایا ہے اس کے متعلق، حدثنا مهران قال سمعت ابا زرعہ من فاته ابن حمید يحتاج ان ينزل في 10,000 حدیث، جو حافظ ابن حمید کی شاگردی نہ کرے اس کو 10,000 حدیث میں علو سند اس سے فوت ہو جاتا ہے، 10,000 حدیث میں اس سے علو سند فوت ہو جاتا ہے۔ علو سند کس کو بولتے ہیں؟ قلت وسائط، یعنی بعض حدیث موجود ہے، مثلا اسی حدیث کو اگر ہم یا ابن حمید سے روایت نہ کریں تو دوسروں سے روایت کرنا پڑے گا، دوسروں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس وسائط زیادہ ہیں، وہ کسی سے روایت کرتا ہے، کسی سے واسطے زیادہ ہیں، لیکن 10,000 حدیث اس شخص کے پاس اتنا بڑا حافظ ہے کہ اس کے پاس اس اسانید کے ساتھ موجود ہیں جس میں واسطے بہت کم ہیں، اور یہ علو سند اور نزول سند، علو سند بولتے ہیں کس کو؟ علو سند بولتے ہیں کہ وسائط کم ہوں، اس میں نقل میں افراد طبقات کم ہوں، مثلا 3 طبقہ ہو، 4 طبقہ ہو، لیکن اگر نزول سند تب زیادہ ہیں، مثلا 7 آدمی 8 آدمی ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، مرغوب کون سی حدیث ہوتی ہے؟
محدثین کو کون سی حدیث زیادہ پسند ہوتی ہیں؟ جس میں وسائد کم ہو تو اس میں اعتبار بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور روایت کرتے ہیں احمد ابن حنبل سے، سمع عبداللہ ابن احمد اپنے والد احمد ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں، لا یزال بالری علم ما دام محمد ابن حمید حیا. جب تک محمد ابن حمید زندہ ہے تو رے میں، شہر رے کہاں پہ؟ تہران میں. تہران اس زمانے میں جماعت عمریہ کا شہر تھا. پرانے زمانے میں بہت بڑے علماء نکلے تہران سے، رے سے بہت بڑے علماء نکلے، کیونکہ اکثریت ان لوگوں کی تھی پرانے. نیشابور میں مثلا، شیراز میں، اصفہان میں یہ گڑھ تھا جماعت عمریہ میں. بعد میں یہ یہاں پہ تشیع بڑھ گئی. عراق جو تھا، کوفہ، بصرہ وغیرہ، یہ گڑھ تھا وہ جماعت عمریہ کا. اب الحمدللہ وہاں پہ سب شیعوں کا ہے. بغداد جو ہے عمریوں کا گڑھ تھا، اب بغداد اکثریت شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب تک محمد ابن حمید وہاں پہ زندہ ہے تو علم وہاں پر ہے. علم سے مراد کیا ہے؟ حدیث. وہاں پہ حدیث نقل کی جائے گی. تو یہ اس کے بڑے محدث، اگر کسی شخص کی جلالت ذکر کرتا ہے نا کہ کتنا بڑا محدث ہے، تو اس میں توثیق بھی ہے. توثیق بھی ہے، یہ صریح طور پر توثیق ہے. اچھا، میں نے محمد ابن یحییٰ الزہلی سے، جو بخاری کا شیخ ہے، اس سے کہا کہ کیا تم کہتے ہو محمد ابن حمید کے متعلق؟ کہا الا ترانی هو ذا احدث عنه، تم کیا پوچھتے ہو؟ میں تو اس سے روایت نقل کرتا ہوں، تو میرا استاد ہے. یعنی توثیق میں صریح ہے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ حدثنا محمد ابن حمید، اس نے محمد ابن حمید سے حدیث نقل کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ محمد ابن حمید سے حدیث نقل کرتے ہیں؟ تحدث عن ابن حمید، اس سے حدیث نقل کرتے ہیں. قال وما لا احدث عنه وقد حدث عنه احمد بن حنبل ويحيى بن معين. کیوں سے حدیث نقل کروں؟ وہ تو احمد بن حنبل نے بھی اس کی شاگردی کی، اس حدیث نقل کی ہے. یحییٰ بن معین نے بھی اس نے نقل کیا. اچھا، روایت کرتے ہیں یہاں پر بلے یحییٰ بن معین سے کہ یحییٰ بن معین نے کہا ثقۃ لیس به بأس. یحییٰ بن معین نے محمد بن حمید رازی کے متعلق کہا کہ ثقۃ، اس کے ثقہ ہے، اس کے حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے. پھر یحییٰ بن معین سے روایت کرتے ہیں ابن حمید ثقہ ہیں. تو ٹھیک ہے عزیزو، سمجھ میں آ گئی؟ یہ شخص ثقہ ہے. اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے. ابو القاسم زکریا ابن یحییٰ المقری المطرز روایت کرتے ہیں محمد ابن حمید سے. محمد ابن حمید ہم نے آپ کو دکھایا. وہ روایت کرتے ہیں ہارون ابن المغیرہ سے. یہ نمبر 3 ہے. ہارون ابن المغیرہ نمبر 3. ہارون ابن المغیرہ کون ہے عزیزو؟ اس کی ذرا ہو جائے توثیق. یہ کتاب تقریب التہذیب حافظ ابن حجر کی، چاپ دار الرشید. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 569. ہارون ابن المغیرہ ابن حکیم البجلی ابو حمزہ المروزی، اس کا کنیہ ہے ابو حمزہ. مرو سے اس کا تعلق ہے. مرو جو موجودہ دور میں ترکمانستان میں پڑتا ہے. مرو اب ختم ہو چکا ہے، یعنی وہاں پہ جو مرو جو شہر تھا پرانے زمانے میں، وہ اب نہیں ہے. وہ اب اس کا یعنی وہ آباد نہیں ہے، صحرا بن چکا ہے. لیکن وہ تھا ابھی موجودہ دور میں وہ ترکمانستان میں پڑتا ہے. پرانے زمانے میں خراسان میں پڑتا تھا. اچھا، اس کے یہ ثقہ ہے. فرمایا کہ ثقہ ہے. دال تا ابو داؤد اور ترمذی نے اس کی حدیث نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور وہ کس سے نقل کرتا ہے؟ ہارون ابن المغیرہ کن سے نقل کرتا ہے؟ عامر ابن ابی قیس سے. عامر ابن ابی قیس یہ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، نمبر 4. اس کی ذرا توثیق ہو جائے عزیزو. یہ کتاب ہے تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر، چاپ دار الرشید. ملاحظہ فرمائی یہاں صفحہ نمبر 426 میں، صفحہ نمبر 426 میں یہاں پہ عامر ابن ابی قبیس الرازی کوفی نزل الرئی، کوفی ہے وہ، اس نے کوفہ سے اٹھ کے وہاں پہ تہران گیا تھا. رے میں اس نے نزول کیا تھا، وہاں پہ اقامت کی تھی. صدوق له اوہام، اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے. صدوق له اوہام، سچا ہے، اس کے بعض اخطاء بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. صدوق له اوہام، یہ ابن حجر کے طبقات میں تیسرے یا چوتھے درجے پہ تعدیل کے درجات میں شامل ہے. میں اس کے ذرا دکھاؤں عزیزوں. ابن حجر کے جو طبقات ہیں، یہ کتاب تقریب التہذیب. اس کے ملاحظہ فرمائی، اس کے ابتداء میں حافظ ابن حجر مقدمے میں، یہ صفحہ نمبر 73 پہ اس کا مقدمہ شروع ہوتا ہے. اننی احکم علی کل شخص منہم یحکم بحکم یشمل اصح ما قیل فی وعدل ما وصف به بالخص عبارت واخلص اشارت. کہتا ہے میں یہ کتاب تقریب التہذیب جو ہے، یہ تہذیب التہذیب کا خلاصہ ہے. تہذیب التہذیب کس کا خلاصہ ہے؟ تہذیب الکمال شیخ ابو یوسف المزی کی جو کتاب ہے، اس کی خلاصہ ہے.
تہذیب الکمال وہ بہت مفصل ہے، بہت تفصیل ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر نے تہذیب الکمال کو خلاصہ کیا ہے اس میں، تہذیب التہذیب میں. پھر اس کو مزید خلاصہ کیا ہے تقریب التہذیب میں، کہ اس میں یہ سب اس کے اجتہادات ہیں. یعنی تقریب التہذیب سب ابن حجر کے آراء ہیں، کہ بھائی اس میں ایک راوی کے متعلق سب سے خلاصہ کلام، سب سے آخری جو حکم ہے میرے نزدیک کہ وہ ثقہ ہے، کیا ہے اس کے متعلق میں ملخص الفاظ میں اس کی کیا شان بتاتا ہوں کہ حدیث کے دائرے میں اس کا کیا حکم ہے. پھر وہ ان طبقات کا ذکر کرتے ہوئے، اصناف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس صحابہ ہیں، یہ سب سے زیادہ ان کی تعدیل ہیں. اس کے بعد ان شخص کے متعلق ہے جس کے متعلق کہا جائے ثقۃ حافظ، بھلے یہ جو ہے یعنی تقریر کیا جائے، اگر میں نے اس کے متعلق کسی کے متعلق کیا ثقۃ حافظ، تو یہ بہت ہی عادل آدمی ہے، بہت ہی ضبط ہے اس کا. اس کے بعد جو یہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نمبر 3 ہے ثقۃ او متقن او ثبت او عدل، جس کے متعلق یہ میں نے کہہ دیا، یہ اس کے بعد اس سے کچھ نیچے ہے اس کی وثاقت. اور رابعہ جو ہے طبقہ رابعہ، وہ کیا ہے؟ ثالثہ سے کچھ کم ہے، اس کے متعلق کہیں گے صدوق یا لا بأس به او لیس به بأس. صدوق ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ سے. اور اس کے بعد خامسہ طبقے پر، خامسہ تعدیل کے خامسہ مرتبے پر کون ہے کہ اس طرح کہتے ہیں صدوق سیء الحفظ، صدوق ہے لیکن اس کی جو یادداشت ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے. صدوق یہم، صدوق ہے غلطی بھی کرتا ہے. صدوق لہ اوہام، صدوق ہے صاحب خطا، اس طرح کے الفاظ. تو یہ چوتھا طبقہ ہے. اس کے بعد جو ہے عزیزوں پانچواں طبقہ ہے، یہ پانچواں طبقہ صدقہ. چھٹا صدقہ یہ ہے بلے من لیس له من الحدیث الا القلیل ولم يثبت فيه ما يترك حدیثه من اجلہ. چھٹا طبقہ وہ ہے کہ وہ ایسے افراد جن کے احادیث بہت کم ہیں اور ان کی کوئی جرح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی حدیث چھوڑا جائے. ٹھیک ہے نا. چھٹا طبقہ وہ ہے کہ چھٹا طبقے کی حدیث بھی مقبول ہے، چھٹا طبقہ بھی اس کی حدیث مقبول ہے. وہ ایسے افراد ہیں کہ وہ ان کی حدیث کم ہے اور ان میں سے کوئی جرح نہیں ہے جن کی حدیث ترک کیا جائے، طرد کیا جائے، قبول نہ کیا جائے. اور ان کو کیسے کہیں گے؟ ان کے متعلق کہیں گے مقبولون، بھلے مقبولون، ان کے متعلق کہیں مقبولون. اچھا تو یہ جب یہ چھٹا طبقہ جو ہے اس کی حدیث ترک نہیں ہوتی، تو پانچواں طبقہ بطریق اولا ترک نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ عزیزوں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ابن حجر کے ہاں بہت سارے ایسے ہیں بخاری کے رجال ہیں جن کے متعلق اس نے کہا صدوق لہ اوہام. اور بخاری کے رجال آپ کو پتہ ہے کہ بالاجماع ثقہ ہیں. مثلا ملاحظہ فرمائیے اسی تقریب التہذیب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 78 میں احمد ابن بشیر المخزومی صدوق لہ اوہام، یہ بخاری کے رجال میں سے، ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ ہے اس طرح. الحسن ابن خلف ابن زیاد الواسطی صدوق لہ اوہام، رجال البخاری میں سے ہے. ملاحظہ فرمائیے حماد ابن ابی سلیمان صدوق لہ اوہام، بخاری کے رجال میں سے، مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں سے. اس طرح بہت زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مولوی آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ دیکھیں جو ہمارے جس حافظ کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، جو اپنے ہیں عمرو ابن ابی قیس ہیں، عمرو ابن ابی قیس اس کے متعلق ابن حجر نے کہا صدوق لہ اوہام. یہ صدوق لہ اوہام، بلے صدوق لہ اوہام یہ خود تعدیل کے الفاظ میں سے ہیں. اور ان افراد کے لیے کہا جاتا ہے جن کی حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن وہ اعلیٰ درجے کے حافظ نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ اچھا، جب یہ بات پتہ چل گیا آپ کو میرے عزیزوں، ان باتوں میں بڑی تفصیل ہے یہ، اور میں اس کو اور بھی بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس بات کو اس بات کر سکتا ہوں، لیکن اسی مقدار پہ میں آپ کے لیے کافی سمجھتا ہوں، کیونکہ پھر آپ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو تو اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہو. علم جو ہے عوام میں وہ ایسے بھی آپ لوگوں کو وہی چیز زیادہ پسند ہے جو آپ کو آپ سے واہ نکلوایا جائے نا. علمی باتیں تو ویسے بھی یہاں پہ کرنے سے انسان جو ہے زیادہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ جتنا علم اور جتنا سچ انسان میں زیادہ ہو، لوگوں میں اتنا ہی وہ انسان کیا ہوتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے. وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزو؟ روایت کرتے ہیں شعیب ابن خالد سے. شعیب ابن خالد یہ نمبر 5 ہے. شعیب ابن خالد
شعیب ابن خالد سے. شعیب ابن خالد کون ہے عزیزو؟ یہ کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی، چھاپ دار الرشید. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 267 میں، شعیب ابن خالد البجلی الرازی القاضی لیس به بأس، لیس به بأس. ہم نے عرض کیا کہ لیس به بأس یا اس کے متعلق کہتے ہیں صدوق، تو یہ ان افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی حدیث صحیح ہوا کرتی ہے. یہ صریح ہے توثیق میں. اچھا، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزوں؟ وہ روایت کرتے ہیں سلمہ ابن کہیل سے. سلمہ ابن کہیل سے روایت کرتے ہیں. سلمہ ابن کہیل میرے عزیزوں یہ بخاری، مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں سے ہیں، اور یہ نہایت ہی ثقہ ہیں. ملاحظہ فرمائیے ان کی سند آپ کی خدمت میں عرض کریں. ان کی توثیق یہ ہے کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر صفحہ نمبر 248 میں، سلمہ ابن کحیل الحضرمی ابو یحییٰ الکوفی ثقۃ من الرابع عین، ثقہ ہے اور یہ عین. یہ کتاب رجال بخاری، مسلم اور کتب اربعہ اور مسند احمد بن حنبل کے رجال میں سے ہے. اور بقیہ جو ہے اس حدیث میں سب کون ہیں؟ سب باقی سب جو ہیں وہ اللہ آپ کو بلا کرے، جو دوسرے افراد ہیں وہ سب کے کیا ہیں؟ وہ ابو طفیل سے روایت کرتا ہے، ابو طفیل زید بن ارقم سے، وہ دونوں صحابی ہیں، وہ تو ان کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ یہ حدیث سند متصل بھی ہے عزیزو، اور یہ سند صحیح بھی ہے، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور سلمہ ابن کہیل سے 2 مزید طرق سے روایت کی گئی ہے، اور وہ 2 طرق بھی صحیح ہیں، اور وہ جو دوسرے طرق ہیں وہ بھی صحیح ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. دوسرا طریق بھی حافظ ابن قطنی کا ہے، اور تیسرا طریق جو ہے وہ حافظ ابن قطنی کا، حافظ دار قطنی کے شاگرد حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کیا ہے. اچھا، عزیزو آپ کی خدمت میں کتاب ہے دارقطنی صاحب کی کتاب، جو جز ہے انہوں نے اپنے شیخ ابو طاہر زہلی سے روایت کی ہے. اس میں 2 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا، حدیث ثقلین 2 طرق سے ہیں. ایک یہ صفحہ نمبر 50 ہے، ایک حدیث 151 ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، تصحیح بھی ثابت کر چکے ہیں. ایک حدیث نمبر 152 ہے، وہ سند یہ ہے، حدثنا القاسم ابن زکریا ابن یحییٰ ابن یحییٰ المقری المترز. وہ ایک ہی، یہ دونوں راوی ایک ہی ہیں، ابو بکر قاسم، القاسم ابن زکریا، یہ ایک ہی ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن موسیٰ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن موسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتا ہے جو سلمہ ابن کہیل ہے. وہ کہتا ہے انہ دخل علی ابی طفیل، وہ کہتا ہے میں ابو طفیل کے پاس گیا، ومعه حبیب ابن ابی ثابت ومجاہد، میرے پاس حبیب ابن ابی ثابت بھی تھا، مجاہد بھی میرے ساتھ تھا، وناس من اصحابہ، اور کچھ جو مجاہد کے جو شاگرد ہیں، مجاہد جو ابن عباس کا شاگرد ہے اور وہ بڑا مفسر اور راوی ہے، اس کے شاگرد تھے. ہم سب گئے کس کے پاس؟ ابو طفیل کے پاس، عامر ابن واثلہ کے پاس، ابو طفیل کے پاس. تو ابو طفیل نے کہا حدثنی زید بن ارقم، زید بن ارقم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل بین مکہ والمدینہ عند سمرات 5 دوحات اطاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت بڑے 5 درخت تھے، 5 درخت تھے وہاں پر. سمرا کی درخت ہے جو اس میں کانٹے ہوتے ہیں ظاہراً، بہت بڑے درخت تھے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے. فکنس الناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تحت السمرات. صحابہ نے جو ہے انہوں نے جھاڑو لگا دی جو درخت کے نیچے جو علاقہ تھا، اس کو صاف کیا اس کو. ثم راح عشیۃ، یہ دوسری روایت میں عشیہ ہے، یہ عشیہ مطلب اس کا نہیں بنتا، عشیہ کتاب مستدرک میں بھی عشیہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہر کو شام کے وقت چلے گئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، تو انہوں نے اللہ کا حمد بجا لایا اور ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما اتبعتموہما کتاب اللہ عز وجل واہل بیتی وعطرتی. فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک اس کی اتباع کرتے رہو گے، جب تک اس کی پیروی کرتے رہو گے، ٹھیک ہے نا، جب تک پیروی کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے ابد تک.
لیکن پیروی نہیں کی تو گمراہ ہو جاؤ گے. صحیح نا؟ اس کے شرط سے پتہ چل جاتا ہے. شرط کا مفہوم ہوتا ہے، شرط کی مفہوم ہوتی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ عز وجل و اہل بیتی و عترتی. ثم قال، پھر فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا ہے. قال الناس بلا، لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ اولا بالمؤمنین من انفسهم ہیں. قال، اس کے بعد فرمایا فمن كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا. ثم اخذ بیدہ، پھر اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے، فرفعها، اور بلند کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ کو. یحییٰ جو ہے، یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل، یہ یحییٰ یہ یہاں پہ ہے. اخبرنا یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل. یحییٰ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. یحییٰ کہتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ يَجِئُونَ إِلَىٰ أَبِي فَيَقُولُونَ، لوگ اس حدیث کو جب سنتے تھے تو وہ میرے والد کے پاس آتے تھے، بہت سارے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ان حبیب ابن ابی ثابت، حبیب ابن ابی ثابت اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. یقول اللہم والی من والا، اے اللہ تو مولا بن اس کو، اس شخص کا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا مولا سمجھتا ہے. وعاد من عادا، اور تو دشمنی کر جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے. لو حبیب ابن ابی ثابت اس کو بھی روایت کرتے ہیں، اس زیادہ کو بھی روایت کرتے ہیں. تو میرے والد کہتے ہیں انی قد سمعت ما سمعوا ولکن قد نسیت. تو میرے والد فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے جو انہوں نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، لیکن میں کچھ بھول گیا ہوں. تو اس فقرے کو دوسرے روایت کرتے تھے حبیب ابن ابی ثابت سے. کس نے کہا؟ یحییٰ نے کہا. اچھا، اس حدیث کی سند ملاحظہ فرمائیے عزیزوں. تو قاسم ابن زکریا ابن یحییٰ یوسف ابن موسیٰ سے، عبید اللہ ابن موسیٰ سے، بلکہ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر پیج لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. قاسم ابن زکریا ابن یحییٰ یہ ہے نمبر 1. یہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن موسیٰ سے، یہ ہے نمبر 2. عبید اللہ ابن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، یہ نمبر 3. اور وہ یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل سے روایت کرتے ہیں نمبر 4. اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نمبر 5. ان کے والد جو ہے نا یحییٰ کے، سلمہ ابن کہیل ہیں. پچھلے والی حدیث بھی سلمہ ابن کہیل سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث وہی حدیث ہے، کچھ زیادہ کے ساتھ لیکن دوسرے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس حدیث کا حکم کیا ہے میرے عزیزو؟ سند آپ کو دکھاتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر اس کی توثیق کے لیے. اس میں سے جو سب سے پہلا فرد ہے عزیزو، القاسم ابن زکریا ابن یحییٰ، نمبر 1. ٹھیک ہے نا، یہ تو وہی ہے جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابو بکر القاسم ابن زکریا ابن یحییٰ المقری المترز. اس کی توثیق ہم ثابت کر چکے ہیں، تو دوبارہ وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں. یوسف ابن موسیٰ سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے یوسف ابن موسیٰ سے. کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر، چاپ دار الرشید، یہ ہے صفحہ نمبر 612. یوسف ابن موسیٰ ابن راشد القطان ابو یعقوب الکوفی نزیل الرئی ثم بغداد صدوق خا دال تا عین سین قاف. اچھا، بخاری نے روایت کی، ابو داؤد نے روایت کی، ترمذی نے روایت کی ہے. نسائی نے اپنے سنن میں نہیں کسی اور کتاب میں روایت کی اس سے، اور ابن ماجہ قزوینی نے روایت کیا. ٹھیک ہے نا، سب نے روایت کی سوائے مسلم نے اس سے روایت نہیں. کتب ستہ میں سے صرف مسلم نے اس سے روایت نہیں کی ہے، اور صدوق بھی ہے، لذا اس کے ثقہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزو؟ نمبر 2 روایت کرتے ہیں نمبر 3 سے، عبید اللہ ابن موسیٰ سے. عبید اللہ ابن موسیٰ کون ہے عزیزو؟ یہ کتاب تقریب التہذیب، چاپ دار الرشید، صفحہ نمبر 375. عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بادام العبسی الکوفی، ثقۃ کان یتشیع. ثقۃ تھا، اس میں کچھ تشیع بھی تھا. ثقۃ یتشیع یعنی اس میں حب اہل بیت بھی تھا، اس میں حب اہل بیت بھی تھا علیہم السلام. یہ جو ہے نا تشیع، یہ کوئی جرح نہیں ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک، دیکھیں عزیزوں، شیعوں کے نزدیک، شیعہ مجتہدین کے نزدیک کہتے ہیں حدیث، صحت حدیث کے وہ جو شرط لگاتے ہیں نا شیعہ مجتہدین، ان کے نزدیک کیا ہے کہ اس کے سب روات شیعہ بھی عادل بھی ہوں، ثقہ بھی ہوں، اور امامی بھی ہوں، 12 امامی ہوں. ٹھیک ہے نا، اس حدیث کو صحیح کہیں گے.
جماعت عمریہ کے پاس اس طرح شرط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صرف ثقہ ہونا شرط ہے، ثقہ ہونا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ باطل بھی ہو، خارجی ہو، مثلا شیعہ ہو، رافضی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شیعہ رافضی بھی ہو، شیعہ غالی بھی ہو، ان کے احادیث، شیعہ بہت سارے شیعہ ہیں رافضی ہیں، ان کے احادیث کس میں ہیں؟ بخاری مسلم میں موجود ہیں. تو اس میں وہ شرط نہیں لگاتے کہ اس میں کوئی بدعت نہ ہو، بدعت نہ ہو، ٹھیک ہے نا. حالانکہ تشیع کوئی بدعت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف محدثین کے نزدیک صرف کس کو شیعہ بولتے ہیں؟ جو محبت اہل بیت علیہم السلام رکھے، جو مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان سے افضل سمجھے، ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ بالنص سمجھے، افضل سمجھے، لیکن عثمان سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو افضل سمجھے، تو اس کو شیعہ بولتے ہیں. یا یہ کہ اس محب اہل بیت علیہم السلام اس میں ہو، اس کو شیعہ بولتے ہیں. تو ان کے نزدیک شیعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 12 امامی رافضی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو یہ کوئی جرح نہیں ہے، اور یہ عین ہے. یہ کتاب بخاری مسلم اور کتب اربعہ کے روات میں سے ہیں. اور اس کے بخاری میں ملاحظہ فرمائیں اس کی حدیث سقیم بخاری، چاپ دار احیاء تراث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 715. یوسف ابن موسیٰ حدثنا عن عبید اللہ ابن موسیٰ، وہی سند جو ہے کس میں ہے؟ جو حافظ دارقطنی کی سند ہے، اسی سند کو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، وہ دونوں راوی وہاں پر ہیں. اچھا، تو یہ بھی حل ہو گیا بھائی. عبید ابن موسیٰ 1 یہ حل ہو گیا، 2 یوسف ابن موسیٰ حل ہو گیا، عبید اللہ ابن موسیٰ یہ بھی فارغ ہو گئے. اب رہ گیا یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل. یحییٰ ابن سلمہ، اب میں نے دکھایا نہیں آپ کو. قاسم ابن زکریا نمبر 1 یہ سالو ہو گیا بھائی. حدثنا یوسف ابن موسیٰ سالو ہو گیا. عبید اللہ ابن موسیٰ نمبر 3 یہ عبید اللہ ابن موسیٰ یہ بھی سالو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب کیا رہ گیا؟ یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل، یہ اس کی توثیق. اچھا، یہ یحییٰ کے متعلق کچھ الفاظ ہیں، وہ آپ کو دکھانے ہیں. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تعلیف یوسف المزی، جو مجلد نمبر 31، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یحییٰ ابن سلمہ ابن کہیل حضرمی یعنی حضرموت سے ہیں. یہ حضرموت یمن کے علاقے میں ہے، آتا ہے، ٹھیک ہے نا. آج کل سعودی عرب میں ہے، لیکن اصل میں یہ یمن کا علاقہ ہے. ترمذی نے اس کی حدیث نقل کی ہے. اچھا، یہاں پر اس کے متعلق جو الفاظ ہیں عزیزو یہ ہیں: منکر الحدیث، ابو حاتم نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، لیس بالقوی. بخاری نے کہا فی حدیثہ مناکیر، اس کے حدیث میں مناکیر ہیں. دیکھیں عزیزو، منکر الحدیث ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ منکر الحدیث ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہے. قدماء کے نزدیک جیسے بخاری قدماء میں سے ہیں، ابو حاتم الرازی قدماء میں سے ہیں. پچھلا جو ہمارا تقریر ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ منکر الحدیث کا مطلب ہے کہ یہ ایسے احادیث لے کے آتا ہے جس کی روایت میں وہ منفرد ہوتا ہے، دوسرے طرق سے وہ نقل نہیں ہوتا. یہ کہ ابو صلاح کے نزدیک، مثلا ابو صلاح شہر الزوری کے نزدیک منکر الحدیث یعنی شاذ الحدیث، وہ حدیث شاذ لے کے آتا ہے. تو یہ کوئی جرح نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے، بلکہ یہ بعض اوقات دلالت کرتے ہیں کہ یہ شیخ بہت عظیم شیخ ہے، کہ دوسرے ایسے اس کے پاس ایسے احادیث ہیں جو دوسرے مشائخ نقل ان کے پاس نہیں ہے، تو اس کا علم زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ منکر الحدیث ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہے قدماء کے نزدیک. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور نفی قوت لیس بالقوی، یہ بھی کوئی جرح نہیں ہے. اچھا، ترمذی نے کہا یضاعف فی الحدیث، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرح ہے، یہ جرح ہے. یہ حدیث میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، یضاعف فی الحدیث، اس کو علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. اور آپ اس کا جواب کیا ہے عزیز؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جرح غیر مفسر، غیر مبین السبب، یہ غیر مسموع ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قبول نہیں ہے. جیسے پہلے حلقے میں ہم نے بالاجماع حفاظ کے اقوال دکھا دیا، علی الاقل جمہور کا، کہ اگر کسی شخص کے متعلق جرح نقل کیا جاتا ہے لیکن وہ جرح کی سبب نہیں بیان کیا جاتا تو وہ مقبول نہیں ہے. حالانکہ خود ضعیف، کسی کو ضعیف کہنا بھی یہ مطلقاً جرح کے معنوں میں نہیں آتا، لیکن ابھی اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے. اچھا، نسائی نے کہا کہ لیس بثقہ، نسائی نے کہا ثقہ نہیں ہے، یہ جرح ہے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ کیا ہے کہ بھئی آپ تفسیر کر دیں کیوں ثقہ نہیں ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہے، کیوں ثقہ نہیں ہے، آپ بتائیں، اس کی وجہ بتائیں. یہ غیر مفسر السبب ہے.
اب مان بھی لیں کہ مفسر السبب ہے، ٹھیک ہے نا، مان بھی لیں کہ اس کی کچھ یہ آدمی کچھ حدیث میں ضعیف ہے، لیکن یہی حدیث اس سے پہلے صحیح طریقے سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، سلمہ ابن کحیل سے صحیح طریقے کے ساتھ روایت ہوئی ہے، جو اس حافظ دارقطنی کا حدیث نمبر 150 ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد ابن سلمہ ابن کحیل نے، اس کے بھائی محمد نے بھی اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا ہے، اور وہ حدیث کس کے پاس ہے؟ حاکم کے پاس ہے، وہ دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اگر کوئی ضعف بھی ہے تو اس کا ضعف منجبر ہے، یعنی کمپنسیٹڈ ہے، اس کا ضعف اس سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہی حدیث اس کی تابع موجود ہے، دوسروں نے بھی روایت کیا سلمہ ابن کحیل سے۔ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، وقال فی حدیث ابنہ ابراہیم ابن یحییٰ عنہ مناکیر، ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے ابراہیم اپنے والد سے جو روایت نقل کرتے ہیں اس کے حدیث میں شاذ حدیث موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سند کی طرف پھر عزیزو۔ تو سلمہ ابن کحیل کو بھی، یہ سلمہ ابن یحییٰ ابن سلمہ ابن کحیل جو ہے اس کے متعلق ہم نے آپ سے بات کی، ٹھیک ہے، وہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ نمبر 4 تھا۔ نمبر 4 یحییٰ ابن سلمہ ابن کحیل، وہ اپنے والد سلمہ ابن کحیل سے روایت کرتے ہیں۔ سلمہ ابن کحیل یہ ثقہ ہے، رجال بخاری اور مسلم میں سے ہے، اس کے متعلق پہلے بات کر چکے ہیں، اور وہ ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں، ابو طفیل زید بن ارقم سے، جو دونوں صحابی ہیں، تو لذا یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ دونوں طرق ان کی صحت ثابت ہو گئی ہے۔ جو حدیث نمبر 151 ہے، حدیث نمبر 151 ہے، اس کی صحت بہت واضح ہے۔ حدیث نمبر 152 جو ہے یہ حدیث، اس میں یحییٰ ابن سلمہ ابن کحیل کی وجہ سے کوئی خدشہ کر سکتا ہے، لیکن وہ خدشہ، اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے، اور پھر اس کے جبر کا، اس کی تابع کا بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس حدیث کے کتنے زیادہ طرق ہیں۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی تک کتنے طرق آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں؟ جو 5 طرق پیش کر چکے ہیں، حدیث ثقلین کے 5 طرق آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں نا، اسحاق ابن راہوی کی، بلادری کی، یعقوب ابن سفیان ابن جوان فسوی کی، دارقطنی کی، دارقطنی کی 1، دارقطنی کی 2، یہ 5 اسانید آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ابھی بہت سارے اسانید باقی ہیں، وہ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ حدیث کی صحت اب ثابت ہو گئی ہے،